آپ کو شہید کرنے والا ظالم، اس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا داغ بھی تھا، وہ قرآن کا حافظ بھی تھا، اور وہ آپ کو شہید کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں نے قرآن کو بیس بنا کر فرقہ واریت کی۔ وہ خوارج تھے، خوارج وہ تھے جو قرآن کی آیتیں، جو ہندوؤں، جو قرآن کی آیتیں بتوں مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرنا۔ آج سے 4-5 سال پہلے پاکستان میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، مسجدوں میں دھماکے ہوتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی۔ انہوں نے یا غوث کہا یہ مشرک ہیں ان کو مار دو، یا رسول اللہ کہا مار دو، پڑھتا وہ قرآن تھا۔ اب آیت جو پڑھ رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ کفار کے شرک کے متعلق ہوتی تھی، اس کو لا کر یہاں فٹ کرتے تھے، جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ان تلقوا الی آیت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں خارجی وہ ہے کہ جو آیتیں اللہ کافروں کی مذمت میں اتارتا ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی، صلح کرنے کے لیے جو آپ نے حاکم بھیجے تھے، تو خارجیوں نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ نے حاکم کیسے بنا لیا؟ ادھر مناظرہ بھی ہوا، مباحثہ بھی ہوا، قرآن کا غلط انہوں نے استعمال کیا، غلط ترجمہ کیا، غلط تفسیر کی، اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ خارجی عبد الرحمن بن ملجم، اس کا باپ یا اس کا عزیز یا اس کو جس نے ٹپ دی تھی اس کے باپ کو صفین کے اندر یا نہروان میں، نہروان جو خارجیوں کے ساتھ جنگ مولا مرتضیٰ کی تھی، اس میں حضرت علی نے جس بندے کو مارا تھا اس کی بیٹی نے عبد الرحمن بن ملجم کو کہا کہ تم جاؤ اور علی کو گویا کہ مار دینا باپ کا بدلہ لینے کے لیے، اور رات کا وقت تھا، پوری ٹیم انہوں نے تشکیل دی، انہوں نے کہا کہ ہم مصر میں جا کر پہلے عمر بن عاص کو ماریں گے، اسی رات شام میں امیر معاویہ کو ماریں گے اور کوفے میں علی کو ماریں گے، کیونکہ ان تینوں کو اگر ہم مار لیا تو ہم نے جو عثمان غنی کو مارا ہے تو ہمارا قصاص، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، ان کے پول کھلنے والے تھے، ابھی ان کے لیے فیصلہ آنے والا تھا، لیکن انہوں نے ایک اور جنگ چھیڑ دی، حضرت علی کو مار دو، امیر معاویہ کو مار دو، عمر بن عاص کو مار دو۔ اتنے میں خیر حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی، وہ فجر کے لیے آ نہ سکے، اس لیے وہ محفوظ ہو گئے شام میں، اور حضرت عمر بن عاص وقت سے پہلے ہی آ گئے تھے، وہ محفوظ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی، سرکار دو عالم نے ایک دفعہ ہمارے نبی پاک نے آپ کی داڑھی کو پکڑ کے کہا تھا علی اس دنیا میں 2 آدمی وہ ہیں جن پر خدا سب سے زیادہ لعنت کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں سب سے شریر ہیں، ایک وہ جس نے اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کے ذریعے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی کونچیاں کاٹی تھی اور اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا، مار ڈالا تھا، ایک وہ علی جو تیری کن پٹی پر تلوار کی ضرب مارے گا اور تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی، وہ شخص روح زمین کا بدترین آدمی ہوگا۔ تو جو علی پر ضرب لگائے وہ بدترین آدمی، اور جو علی کی تعریف کرے وہ اللہ کی نظر میں سب سے عزیز ہے۔ جن کی توہین کرنے والوں پر عذاب اتنا سخت ہے تو ان کی تعریف کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علی بار بار کہتے تھے اپنے بیٹے سے میری داڑھی خون سے بھر گئی، کہہ کہ حضور نہیں، آپ کو بخار تھا، فرما پھر میں نہیں مروں گا، میرے نبی نے کہا ہے یہ کہ جب تک میری داڑھی خون سے نہیں بھرے گی، یعنی اتنا یقین تھا حضور کے کہنے پر۔ آج حضرت علی کے قول سے میرے بچوں، میرے بھائیوں ہمیں پتا چلتا ہے میڈیا کچھ بھی کہے، گورا کچھ بھی کہے، ورلڈ ہیلتھ والے کچھ بھی کہے، جو حضور نے کہا وہی ٹھیک ہے، بس اطاعت رسول میں آنکھ اور کان کو بند کریں، اس کو فالو کریں اور اسی کے پیچھے چلیں، اور یہ نہ کہیں میرا جسم میری مرضی، بلکہ یہ کہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ حضرت علی فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، جب آپ آ رہے تھے تو ابن ملجم نے ایک تلوار جو کئی دن اس نے زہر کے اندر بھگو کر رکھی تھی اور وہ تلوار انتہائی زہریلی تھی، حضرت علی مرتضیٰ لوگوں کو اٹھا رہے تھے نماز کے لیے، فجر کے لیے، اٹھو نماز کے لیے، اٹھو نماز کے لیے، وہ بدبخت حضرت علی، ظاہر سی بات ہے 62-63 سال آپ کی عمر شریف تھی، بدن پر نکاحت بھی بہت آ گئی تھی، کیونکہ اتنا یہ ایک بہت بڑی تقریر کبھی آپ پڑھیے گا، اتنا مظلوم خلیفہ کائنات میں نہیں آیا جتنا حضرت مولا علی کو تھکایا گیا، ستایا گیا، یعنی یہ حال ہو گیا تھا۔ حضرت علی کہتے تھے یا اللہ مجھے اپنے نبی کے پاس بلا لے، یعنی حضرت علی جیسے صبر کا مظاہرہ کرنے والا، اور حضرت علی نے کہا تھا مجھ پر تم سختی کر رہے ہو لیکن میرے بعد جو تم پر حکمران آئیں گے نا
تو تم زمین پر ناک بھی رگڑو گے تم سے وہ عذاب جائے گا نہیں۔ آج تک دیکھیں مسلمان پر جتنے بھی حکمران آئے ستیہ ناس نکال دیا مسلمانوں کا۔ تو حضرت علی اور عثمان غنی کی جو امت نے ناشکری کی اور ان کی توہین کی ہے نا، یہ اس کا عذاب قیامت تک امت بھوگتے گی۔ حضرت علی جب آگے آئے لوگوں کو جگاتے ہوئے، وہ ابن ملجم، وہ ملعون، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت علی پر ضرب ماری۔ جب حضرت علی پر ضرب اچانک ماری تو وہ اتنی گہری تھی کہ آپ کے سر مقدس کے اندر وہ تلوار داخل ہو گئی اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ایک یہ روایت ہے کہ آپ مسجد کے مصلے پر تھے جب اس نے صف میں چھپ کر تلوار رکھی تھی اور آپ پر حملہ کیا تھا، اور آپ خون آپ کی داڑھی پر آیا۔ آپ جب پیچھے آئے تو حضرت امام حسن نے آپ کے سر کو اپنے سینے پر روکا اور آپ کو زمین کی طرف لایا۔ ایک روایت ہے کہ راستے میں ہی آپ پر وار ہوا، امام حسن نے آپ کو ہاتھ میں لیا، آپ نے اسی حال میں کہا مجھے نہ دیکھو، فجر کی نماز کھڑی کرو، مجھے نہ دیکھو، فجر کی نماز کھڑی کرو اور اس ملعون کو پکڑو۔ جب ابن ملجم کو پکڑا گیا، فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا حساب خود کروں گا، اگر میں چلا گیا دنیا سے تو میرے قصاص کا حساب اس سے لے لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کو باندھ کر لایا گیا، حضرت علی نے فرمایا میں نے تم پر احسان نہیں کیا تھا، میں نے عدل نہیں کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ انصاف اور میں نے اپنے سکون کو تم پر قربان نہیں کیا تھا۔ وہ سر کو جھکا کر بس اتنا ڈھیٹ تھا، سر کو جھکا کر وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے جو کیا وہ بہتر کیا ہے۔ اور حضرت علی کی زبان پر یہ جملے ہوتے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اس وقت ابن ملجم کو گویا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ یا کسی اور نے اسے واصل جہنم کیا اور اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو گویا کہ چٹائی میں لپیٹ کر ایک آگ میں جلا دیا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 21 جو یہ رات تھی، ایک دن یا 2 دن اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ اس عظیم ہستی کی شہادت تھی کہ اتنی بڑی ناشکری تھی، اللہ اکبر، کہ پھر اس کے بعد ایسا حاکم تو حاکم، ایسے حاکم کا کوئی 5% والا بھی شخص دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر نہ آیا۔ لہذا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزت دار بندہ مل جائے نا، قدر کرنے والا بندہ مل جائے، آپ کا لحاظ کرنے والا بندہ مل جائے، کبھی اس کی بات کوئی بری بھی لگ جائے نا تو تھوڑا کڑوا گھٹ پی کر سمجھ کر پی جایا کرو، اس کو نقصان نہ پہنچایا کرو، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا۔